آپ جانتے ہیں کہ شہناز پری کون تھی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس پری کی ایک نیکی نے کالے دیو کو سیدھے راستے پہ کیسے ڈالا؟ تو چلیے آج آپ کو ایک پریوں کا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، پرستان میں ایک بے حد غریب پری این اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس پری کا نام عذرا اور اس کی بیٹی کا نام شہناز تھا۔ کچھ عرصے پہلے وہ لوگ کافی امیر تھے۔ عذرا پری کا شوہر تجارت کرتا تھا اور ان کے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ موجود تھا، مگر پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عذرا پری کا شوہر بیمار پڑ گیا۔ بیماری اتنی بڑی کہ اپنا کام وام چھوڑ کر وہ چارپائی سے لگ گیا۔ عذرا پری کو اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی۔ اس نے شوہر کی تیمارداری میں دن رات ایک کر دیے۔ اس کی بیماری پر پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر اس کے باوجود اس کا شوہر اسے اور ننھی پری شہناز کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ ان کے پاس جتنا روپیہ پیسہ تھا وہ تو سب عذرا پری کے شوہر کی بیماری میں لگ گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے تھے۔ اپنی گزر بسر کے لیے عذرا پری نے چند گھروں میں جھاڑو اور برتن اور دوسرے کام کاج شروع کر دیے۔ اس طرح ماں بیٹی زندگی کے دن پورے کرنے لگی۔ ان کے پڑوس میں ایک دیو بھی رہتا تھا جس کا نام کالا دیو تھا۔ جب عذرا پری کا شوہر بیمار تھا تو عذرا پری نے علاج کے لیے کالے دیو سے کچھ رقم قرض لی تھی۔ وہ رقم ابھی تک ادا نہیں ہوئی تھی۔ کالا دیو ہر روز عذرا پری سے اپنی رقم واپسی کے لیے اصرار کرتا تھا، مگر عذرا پری کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ وہ کالے دیو کو اس کی رقم کہاں سے لوٹاتی؟ کالا دیو اس کا انکار سن کر منہ بنا کر چلا جاتا تھا۔ ایک روز وہ پھر سے عذرا پری کے گھر آیا۔ اس روز وہ بہت غصے میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی پانی کے گھڑے پر ایک لات ماری اور دھم سے جو چارپائی پر بیٹھا تو چارپائی کی پٹی بھی ٹوٹ گئی۔ عذرا پری سہم کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کی بیٹی شہناز پری نے خوفزدہ انداز میں کہا، امی جان، چارپائی ٹوٹ گئی، اب رات کو ہم زمین پر سونا پڑے گا۔ کالا دیو غصے سے بولا، عذرا پری، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تم میری رقم واپس کرنے کا نام ہی نہیں لوگی تو میں تمہیں کبھی پیسے نہیں دیتا۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ میری رقم ادا کرنے کا نام ہی نہیں لیتی ہو؟ عذرا پری گڑ گڑا کر بولی، بھیا کالے دیو، میری آمدنی بہت کم ہے، ہمارا ہی گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ کالے دیو نے عذرا پری کی بیٹی شہناز پری کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولا، جب تک تم میرے پیسے واپس نہیں کرو گی میں تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں نوکرانی بنا کر رکھوں گا۔ میرے گھر کی صفائی، کھانا پکانا، جھاڑو دینا، برتن دھونا، پودوں کو پانی دینا اور کپڑوں کی دھلائی، یہ تمام کام اب تمہاری لڑکی انجام دے گی۔ عذرا پری کالے دیو کے سامنے گڑ گڑانے لگی، مگر اس کا دل ذرا بھی نرم نہ ہوا۔ وہ شہناز پری کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا، اس میں 8 بڑے کمرے تھے اور ایک بہت وسیع باغ تھا۔ شہناز پری کو کالے دیو کا گھر پسند آ گیا۔ شہناز 8-10 برس کی ایک ذہین لڑکی تھی۔ اس نے سوچا اگر وہ کالے دیو کا حکم نہیں مانے گی یا اس کے گھر سے بھاگ جائے گی تو وہ جا کر اس کی ماں کو تنگ کرے گا، اس لیے وہ چپ چاپ کالے دیو کا ہر کام کرنے لگی۔ صبح کو اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا پکاتی اور پھر گھر کے دوسرے کاموں میں جت جاتی۔ ان کاموں سے فارغ ہوتی تو شام کے کھانے میں لگ جاتی۔ کالے دیو کو بھوک بہت لگتی تھی۔ شہناز پری کے آ جانے سے کالے دیو کو بہت آرام ہو گیا تھا۔ پہلے اسے اپنا ہر کام خود کرنا پڑتا تھا، مگر اب اسے کھانا بھی پکا پکایا مل جاتا اور کپڑے بھی دھلے دھلائے مل جاتے۔ نہ جھاڑو دینا پڑتا اور نہ ہی برتن دھونے پڑتے تھے۔ اب وہ سارا دن مزے سے اپنے باغ کی ہری ہری گھاس پر ٹانگ دھرے آرام سے لیٹا رہتا۔ ایک روز وہ اپنے باغ میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ہی اس کی نظریں کھجور کے درختوں پر پڑیں۔ ان درختوں میں کھجور لگے ہوئے تھے اور پک گئے تھے۔ پکے ہوئے کھجوروں کو دیکھ کر کالے دیو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر ایک کھجور کے درخت پر چڑھنے لگا۔ ابھی اس نے آدھا فاصلہ طے ہی کیا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ شہد کی مکھیوں کے چھتے سے ٹکرا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مکھیاں بن بناتی ہوئی اس کی طرف لپکیں۔ کالا دیو شہد کی مکھیوں سے بہت ڈرتا تھا۔ انہیں اپنی طرف لپکتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے درخت کا تنا بھی چھوٹ گیا اور وہ دھڑام سے نیچے زمین پر آ گرا۔ اس کے گرنے کا دھماکہ بہت زور سے ہوا تھا۔ شہناز پری کالے دیو کی پھٹی ہوئی قمیض سی رہی تھی۔ وہ پھر یہ دھماکہ سن کر چونک پڑی۔ وہ بھاگ کر جو کھڑکی کے قریب آئی تو اس نے کالے دیو کو زمین پر گرا ہوا پایا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر باغ میں گئی۔ کالا دیو درد کے مارے کراہ رہا تھا۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ کی پنڈلی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا اور اپنا بڑا سا منہ پھاڑ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ شہناز پری سے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ کالے دیو نے اپنی قمیض کی آستین سے اپنی ناک پونچھی اور پھر ہری ہوئی آواز میں بولا،
اتنی بلندی سے سر کے بل گرا ہوں، سر بہت مضبوط ہے، اسے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا ہے، مگر ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ شہناز پری، اب میں چلوں پھروں گا کیسے؟ مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل گئی ہے، میں نے بہت لوگوں کے دل دکھائے ہیں، اسی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ یہ کہہ کر کالا دیو پھر رونے لگا۔ شہناز پری نے اسے تسلی دی اور اسے بڑی مشکلوں سے اس کے کمرے تک پہنچایا۔ کالا دیو اپنے بستر پر لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، شہناز پری، تمہاری نانی کے پاس جادو کا مرہم ہے، اس کے لگانے سے میری ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے گڑ گڑانے کے باوجود بھی مجھے وہ مرہم نہیں دے گی۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہے کیونکہ آج سے چند سال پہلے انہوں نے اپنے کھیتوں میں پانی دینے کے لیے اپنے گھر کے پاس ایک بہت گہرا کنواں کھدوایا تھا۔ وہ علاقہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، اس لیے کنواں بہت مشکل سے کھودا گیا تھا، مگر میں نے شرارت کی نیت سے اس کنویں میں دوبارہ مٹی اور پتھر بھر دیے۔ میری یہ حرکت تمہاری نانی نے دیکھ لی، اس دن سے وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اتنا کہہ کر کالے دیو نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ شہناز پری بہت رحم دل تھی، حالانکہ کالے دیو نے اس کا اور اس کی ماں کا دل دکھایا تھا، مگر اس کی ٹانگ کے ٹوٹ جانے کے بعد اسے کالے دیو سے ہمدردی سی ہو گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کالا دیو پھر سے چلنے پھرنے لگے۔ اسے اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ جب کالا دیو سو گیا تو شہناز پری اس کے گھر سے نکلی اور اس نے ایک طرف کو اڑنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی نانی اماں کے گھر جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی نانی اماں کے گھر پہنچ گئی۔ بڑھاپے کی وجہ سے نانی اماں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ انہوں نے شہناز پری کو جب دیکھا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ شہناز پری نے نانی اماں کو بتایا کہ چونکہ اس کی امی نے دیو کا قرضہ واپس نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس کو کام کاج کرنے کے لیے اپنے گھر لے آیا ہے، اور پھر سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اسے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہو گیا ہے۔ وہ بہت تکلیف میں بھی ہے، اس لیے ان کے پاس جادو کا مرہم لینے کے لیے آئی ہے تاکہ کالے دیو کا علاج کر سکے۔ نانی اماں دل کی بہت اچھی تھی، حالانکہ اس دیو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے شہناز پری سے کہا، بیٹی میں تمہارے رویے سے بہت خوش ہوں، اگرچہ وہ دیو اچھا نہیں ہے، اس نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، مگر اس کے باوجود تم اس کی مدد کرنا چاہتی ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا اچھا سلوک دیکھ کر اسے مزید اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر نانی اماں نے جھٹ سے ایک پرانی سی صندوقچی میں سے جادو کا مرہم نکال کر شہناز پری کو دے دیا اور بولی، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی۔ خیر اب تم جلدی سے اسے لے کر روانہ ہو جاؤ، اس کے لگاتے ہی دیو ٹھیک ہو جائے گا۔ نانی اماں نے شہناز پری کو رخصت کر دیا۔ نانی اماں سے رخصت ہو کر وہ پھر کالے دیو کے گھر پہنچی اور اسے جگا کر بولی، میں جادو کا مرہم لے آئی ہوں۔ کالا دیو تو خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ شہناز پری نے اس کی پنڈلی پر جادو کا مرہم لگایا تو کالا دیو پہلے کی طرح ہی بھلا چنگا ہو گیا، اس کا درد بھی غائب ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اپنی ٹانگ کے ٹھیک ہو جانے پر اس کا خوشی سے برا حال تھا اور وہ اپنے پورے گھر میں ناشتہ پھیر رہا تھا۔ شہناز پری اس کی بچوں کی طرح اچھل کود دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ کالے دیو کو احساس تھا کہ شہناز پری نے اس کی زیادتیوں کے بدلے نیکی کی صورت میں دی ہے۔ اسے اپنے پچھلے رویے پر بے حد شرمندگی ہوئی۔ اس نے عذرا پری اور شہناز پری سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگی اور عذرا پری کا قرض بھی معاف کر دیا اور اسے اپنی طرف سے ایک تھیلی بھر کر اشرفیاں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ اس نے عذرا پری کو اپنی بہن بنا لیا اور ان دونوں کو اپنے ہی گھر میں لے آیا۔ عذرا پری کے تو جیسے دن ہی پھر گئے، اس نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ لوگ نہایت عیش و آرام سے رہنے لگے تھے۔ کالا دیو بے حد شریف بن گیا تھا۔ کالے دیو کی اس تبدیلی پر سارے لوگ حیران تھے۔ ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ شہناز پری کی ایک ذرا سی نیکی کالے دیو کو راہ راست پر لے آئی تھی۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔